سورۃ نساء آیت نمبر 138 بشر المنافقین بأن لہم عذابا علیما، منافقین کو خوشخبری دے دے کہ بے شک ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ بشارت خوشی کی خبر کو کہتے ہیں بشیرہ، یہاں بطور طنز کے کہا کیونکہ منافق بڑے خوش ہوتے تھے کہ ہم نے نعوذ باللہ مسلمانوں کو بے وقوف بنایا اور ہم کامیاب ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں تک کہا گیا نعوذ باللہ کے کانوں کا کچا ہے کہ ہم ان کی نعوذ باللہ ان پہ طنز کر کے تذلیل کر کے اٹھاتے ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں چلتا، اور بہت خوش ہوتے تھے، بہت خوش ٹھٹے کرتے تھے، اور بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے بارے میں بہت کچھ کرتے تھے۔ اور جب دیکھتے تھے کہ کہاں ہمیں نقصان ہونا ہے وہاں سے اپنی ٹیم لے کے علیحدہ ہو جاتے تھے، اب جنگ بدر پڑھ لیں، اب جنگ احد پڑھ لیں۔ آج کے دور میں بھی ہیں ایسے جو لبرل اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، اسلام کی کوئی بات ہو تو بھی آگے بڑھ بڑھ کے واہ واہ کرتے ہیں، اور جہاں دیکھتے ہیں کہ اب دوسری طرف کفار کے ساتھ مقابلہ ہو گیا تو مارے نہ جائیں تو پھر فوراً لبرل بن جاتے ہیں اور مسلمانوں کو برا بھلا کہنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہاں کہا گیا کہ وقتی جو خوشیاں حاصل ہوئی ہیں نا، ایک اور خوشی بھی سن لو جو بہترین تمہیں ملے گی، بطور طنز کہا گیا کہ منافقوں کو عذاب علیم کی خوشخبری دے دو، کیونکہ منافق کافر سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ کافر کا معلوم ہے کہ وہ انکار کرتا ہے، وہ نہیں مانتا، بھی وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہا، اس کے مائنڈ میں نہیں آ رہا اسلام، تو ٹھیک ہے، پتا ہوتا ہے کہ ہاں بھئی یہ کافر ہے۔ فاسق بھی توبہ کر لیتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، بے خیالی میں کر لیتا ہے، فاسق بھی فساد پھیلاتا ہے، لیکن وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں دین کو پھیلا رہا ہوں۔ لیکن منافق تو سب پتہ ہے، اس کو سب جانتا ہے، اور آدھا تیتر آدھا بٹیر ہوتا ہے۔ مسلمانوں میں بیٹھتا ہے تو کہتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں، اور جب اکیلا ہوتا ہے سورۃ بقرہ کی شروع کی آیات پڑھیں تو کہتا ہے میں تو ان کے ساتھ مذاق اڑا رہا تھا۔ تو منافقین کی جو علامات وہاں بتائی گی نا، شروع میں مذاق اڑاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، قول و فعل میں تضاد کرتے ہیں، تو یہ ساری علامات اگر خدا نخواستہ ہم میں ہے تو پھر ہم کہاں کے مسلمان ہیں؟ جو جہنم کے درجے ہیں سب سے نچلے درجے میں منافق ہوں گے، بظاہر کلمہ گو ہوں گے، مسلمان ہوں گے، لیکن کتنے شرم کا مقام ہے کہ عیسائی، یہودی، ستارہ پرست، آگ پرست، مجوسی، نجاسی، جتنی بھی مذہب گزرے، کافر، مشرک، سب ان سے اوپر ہوں گے۔ تو ذلت کا مقام ہے نا، کتنے دکھ کا مقام ہے کہ کلمہ گو اللہ اور اس کے نبی کو ماننے والا صرف منافقت کی بنا پہ ان سب سے نیچے ہوگا۔ تو یہاں پہ کہا گیا کہ دردناک عذاب، علم والا عذاب ان کی خوشخبری دے دو کہ اس عذاب میں وہ مبتلا رہیں گے۔ تو اس لیے اسلام میں پورے کے پورے داخل ہوں، ادخلوا فی السلم کافہ، آدھا تیتر آدھا بٹیر بن کے نہ اس میں داخل ہوں۔ اور سورۃ حج کی آیت نمبر 11 کے مطابق وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کنارے پہ کھڑے ہو کے عبادت نہ کریں، بس نماز 5 وقت کی پڑھ لی، روزے آئے تو وہ بھی رکھ لیں گے، لیکن باقی فجر سے زور سے عصر، عصر سے مغرب، اور مغرب سے عشاء من چاہی من پسند زندگی گزاری، لبرل بن کے، اور نمازوں کے ٹائم نماز بھی پڑھ لی۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے ہم نماز پڑھتے ہوئے اس دنیا سے جائیں، لیکن منافقت سے بھی اپنے آپ کو باہر نکالنا ہے انشاءاللہ۔